اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ روان ترجمہ اس آیت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ آیت اتنی جامع آیت ہے کہ یہ ایک ہی آیت اس پوری صورت کی تشریح ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں والعصر کی قسم کھا کے، زمانے کی قسم کھا کے یہ بات کہی کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار شرائط بیان ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور تواصی بالحق کی، یعنی دوسرے کو دعوت دی، حق کی دعوت دی، اور اس پر جو تکلیف آئی اس پر انہوں نے صبر کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا تو یہ ایک صورت ہی پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ یاد رکھیے، یہ جو چار شرائط ہیں یہ بیک وقت چاروں اعتبار سے انسان کو کرنا ہوتی ہے، تب یہ 33% مارکس بنتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 33% مارکس والا جو ہے وہ پاس ہے، تو ایک اعتبار سے پاس ہونے کی شرط جو ہے یہ چاروں جو اس کی شرائط ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہلے پارے کی آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے، یہ اس آیت میں خاص طور پر جو بات کہی گئی کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کا حق نہیں ادا کرتے تو یقیناً خسارے میں ہے، تو وہاں اس صورت میں خسارے کے بارے میں کہہ کر اس کا علاج بتایا، اور اس علاج کا نچوڑ یہاں نکالا کہ جب تک آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو نافذ نہیں کرتے، اپنی ذات، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنا علاقہ نافذ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوتے، تو خسارے سے نہیں بچتے۔ لیکن اصولی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خسارہ کیا ہے، تو اصل زر جو ہے اگر وہ ضائع ہو جائے تو یہ خسارہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے عوض جو ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، ہمسائے کا خیال ہے، یتیم کا مال نہ کھانا، یتیم کے مال کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اور یعنی ہر اعتبار سے جو نیکی ہے وہ ہمارا جنت کے عوض اصل زر ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو نافذ نہیں کرتے تو ہمارا اصل زر جو ہے وہ ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت نے جو مجھے جھنجھوڑا ہے اور میرے اندر تبدیلی اس نے پیدا کی ہے کہ اصل بات تو یہی تھی کہ جب تک اس کو ہم نافذ نہیں کرتے تو ہم خسارے میں نہ کہیں چلے جائیں۔ تو اس پر اور مستضاد آپ دیکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ اور اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ اتنی جامع حدیث ہے کہ معاشرے میں ایک تفریق ہو گئی کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں وہ اعلیٰ لوگ بن گئے، اور سارا معاشرہ ایک قسم کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر ذرا غور کریں تو میں اگر دو آدمیوں کو سامنے بٹھا کر یہ بات کہہ دوں
کہ تم سے بہتر دوسرا ہے تو ایک دم سے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یقیناً یہ ایک کمپیریزن ہے، اور اس کمپیریزن کی طرف دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف سیکھتا رہا ساری زندگی اور اس حدیث پر پھر بھی اس کا عمل نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ نہ سکھائے، آگے نہ سکھائے، یقیناً سکھانے سے ہی اس کو سبق یاد رہ سکتا ہے، اور سکھانا ہی افضل معاملہ ہے۔ میں آپ سے ایک عرض کروں کہ ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کے لے کے آئے تو وہ چیز خراب نکل آئے تو آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس چیز کو بیچنا ہو، مارکیٹ میں کہیں سیل کرنا ہو، تو پھر آپ کی خرید کیسے ہوگی؟ تو یقیناً آپ سستی خریدیں گے، اعلیٰ خریدیں گے، یہی نہیں بلکہ جہاں بکے گی اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے، اور اس مال کی پوری معلومات آپ کے پاس ہوتی ہے کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے اور کہاں اس نے جا کے سیل ہونا ہے، اور پھر اس پہ مجھے منافع کتنا ملنا ہے۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بالکل بہترین مثال ہے کہ ہمیشہ سکھانا ہو تو سیکھنا بنتا ہے، اگر سکھانا نہ ہو تو پھر کیا سیکھنا۔ یقیناً سکھانے کے لیے جب کوئی شخص سیکھتا ہے تو وہ استاد کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایک ایک بات پوچھ کے چھوڑتا ہے تاکہ اسے آگے سکھانا ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث کی برکات ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک آج کی بات نہیں ہے، مجھے عرصہ 35 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ میری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں کہ جو اسکولوں میں قرآن مجید کی تعلیم عام ہوئی ہے۔ جس دن سے یہ اسکولوں میں تعلیم عام ہونے کا سلسلہ ہوا، میں 2018 میں بلیغ الرحمان صاحب جو محکمہ وزیر تعلیم تھے پورے پاکستان کے، وہاں گیا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ میں آپ کا معلم تیار کروں گا، آپ مجھے موقع دیں۔ میں حیران ہوں کہ انہوں نے تو جو مجھے کہا کہ ہم نے صوبوں میں کوئی اختیار دیا ہے وہ یہ کام لے کر چلیں گے، لیکن جب میں صوبے میں آیا یعنی لاہور میں آیا تو پھر میں سیکرٹری صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ تم کیا کام کرو گے؟ میں نے کہا میں آپ کے معلم تیار کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے قائد میں بھیجا، اور وہاں میں تمام جتنے بھی پرنسپلز ہیں ان کو قرآن مجید کی طرف راغب کرتا ہوں، تربیت دیتا ہوں، قرآن سمجھاتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تشفی پھر بھی نہ ہوئی کہ جب تک یہ اسکولوں میں نہ میں جاؤں یا جنریشن نہ بدلوں اس وقت تک یہ کام ہونے کا نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے جب سے میں اسکولوں میں گیا ہوں تو مجھے میرے دوست جو پرنسپلز حضرات ہیں انہوں نے ویلکم کہا، انہوں نے خوش آمد کہا، اور انہوں نے مجھے حفاظ کرام دیے اپنے اپنے اسکول میں سے، اور ہم حفاظ کو قرآن مجید تیار پڑھاتے ہیں، ان کو استاد بناتے ہیں۔ اور ہماری میری پہلی پرائرٹی یہ رہی کہ جو مدارس سے بچے پڑھ کے آتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں ان کو چونکہ ہر سال قرآن مجید سنانا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ فارغ مساجد میں ہوتے ہیں اور ان کا قرآن نہیں بھولتا، جبکہ اس کے برعکس جو بچے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں حفظ کر کے ان کا قرآن مجید بھول جاتا ہے۔ اس غرض سے میں نے یہ کوشش کی کہ اب اسکولوں میں جایا جائے اور حفاظ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ اپنا حفظ بھی یاد رکھیں، اور اس حفظ کے یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک معلم بنے، اور وہ جو اساتذہ اکثر اوقات ان کے پیریڈز خالی ہوتے ہیں اور وہ بچے اساتذہ کے استاد کے طور پر قرآن مجید اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس سے اتنی پذیرائی ملی ہے، یقین جانیے ایک دل کو تشفی اور تسلی ہوئی ہے کہ یہ کام اب پٹری پر چڑھا ہے، یعنی اب ہمیں سیدھا رخ ملا ہے، اب ہم راستے پر چڑھے ہیں۔ اس لیے یہ ایک دم سے کام ہونے کا نہیں ہوتا۔ یقیناً کوئی شخص یہ کہے کہ آپ 40 دن میں کیسے استاد بنا دیتے ہیں، تو اس کی یہ ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ اگر اس نے ایک لیسن پڑھا ہے اور وہ لیسن وہ آگے پڑھایا ہے تو اس کو یاد رہے گا۔ بالکل اسی طرح ہم نے بچوں پہ 7ویں جماعت کے بچے، 8ویں کے بچے، 9ویں کے بچے، 10ویں کے بچے ایسے تیار کیے ہیں جنہوں نے ہمیں خود حیران کر دیا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقیناً ایک دن کا کام نہیں ہے، جنریشنوں کا کام ہے،
اصولی طور پر تو ہماری زبان عربی ہونی چاہیے تھی جس سے ہم قرآن سمجھ لیتے، لیکن وہ 70 سال ہمارے گزر گئے لیکن ہم اس پر نہیں آئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ حضرات کے اس تعاون سے اور آپ کے اس حوصلہ افزائی سے میں بڑا مطمئن ہوا ہوں اور میں اس کام کو لے کر چل رہا ہوں۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ جو میرے ہی چینل پہ تحصیل القرآن قاری حبیب الرحمن قریشی کے چینل پہ بچے آ کر پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ یقیناً بچے ہمیں پہلے اپنے لیسن سناتے ہیں اور وہ تیار کرتے ہیں اور پھر وہ آگے نکلتے ہیں۔ میں اس بار بھی حیران ہوں کہ بچے جو حافظ ہیں قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ آج اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ شرما جاتا ہے ان کے پڑھائی سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے جس کو ہم لے کر چلے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھیے، اور ہاں یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی بندہ عالم بن جائے۔ دنیا 8 سال میں عالم بنتی ہے، اور یہ ایک لیسن پڑھانے کے بعد عالم تو نہیں بنتا۔ یہ ایک بچے کے اندر وہ شوق اور ترغیب پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اس میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً وہ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی فحاشی کے معاملات ہیں، ان سے یہی بچے اپنی دوستیوں کے حوالے سے دوسرے بچوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائیں گے، تاکہ کلاسوں میں بھی، اور جب بچہ کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو دوسرے بچے دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کل تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آج یہ ہمارا استاد بن گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، ایک آنے والی نسل میں ایک تبدیلی دیکھ رہا ہوں، اور یہ تبدیلی اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمیں موقع ملا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مکے کے معاشرے میں حق اور باطل کی تفریق کر دی، یعنی قرآن مجید نازل ہوا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفریق کی۔ اور آج کوئی یہ تابعی کا دور نہیں ہے، تبع تابعی کا دور نہیں ہے، عام انسان کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا امتحان قرآن مجید سے لینا ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام کتاب ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا لوح محفوظ پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مضبوط رسی کو جتنا آپ تھامیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید آج عام ہونے کی غرض بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے انسانیت کا امتحان لینا ہے۔ اور کتنا، ہاں اگر میں صرف زبان سے کہتا رہوں قرآن مجید کا خاصہ، قرآن مجید کا اصل بیس وہ یہ قاف را حمزہ، اس کا اصل روٹ بھی یہی ہے کہ یہ انسانوں کو جمع کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسانوں کو جمع کرتا ہے، اس کے لغوی معنی جمع کرنے کے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آپ دیکھیے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ بِرَدِّهِنَّ فی ذالک ان ارادوا اصلاحا۔ یہ دوسرے پارے کی آیت میں نے سنائی ہے، اس میں ثلاثۃ قروء کا لفظ جو ہے یہ 3 حیض کے بارے میں آیا ہے۔ یقیناً کاف را حمزہ قروء سے، قروء کا جو روٹ ہے وہ بھی کاف را حمزہ ہے، تو وہ جہاں خون کے جمع ہونے کے حوالے سے کاف را حمزہ بولا گیا، اسی طرح قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں الفاظ کا جمع ہونا ہے۔ جہاں الفاظ کا جمع ہونا ہے، آپ پوری انسانیت کو دیکھیے، یہ ساری کی ساری انسانیت قرآن کے نام پر اکٹھی ہوتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نام تو قرآن کا لیتے ہیں، لیکن لوگ کسی نہ کسی چاتر زبان کے پیچھے لگ کے اس کو اپنا آقا مان لیتے ہیں اور قرآن کے ذریعے اللہ والا بننا بھول جاتے ہیں۔ اصل تو قرآن مجید انسان کو اللہ کی پہچان کرواتا ہے اور اللہ والا بناتا ہے۔ یقیناً آپ اگر جرمن جائیں تو جرمن زبان سیکھنی ہوگی، فرانس جائیں تو فرانس زبان سیکھنی ہوگی، اگر چائنا جائے تو چائنا زبان سیکھنی ہوگی، اور اگر آپ نے اللہ والا بننا ہے تو قرآن مجید کے سیکھے بغیر آپ اللہ والا نہیں بن سکتے۔
یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ ہر پڑھانے والے کو اس بات کی طرف میں ایک دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن مجید پڑھا کر طالب علم کو یہ بتائیں کہ اس قرآن مجید نے ہی تمہیں اللہ والا بنانا ہے، اور اپنی ذات کی نفی ہونی چاہیے۔ پڑھانے والا اپنی ذات کی نفی کرے اور پھر طالب علم اللہ والا بنتا ہے۔ یقیناً اگر میں اس اعتبار سے آپ ذرا غور تو کریں، یہ جو چاپلوسی ہے یا خوشامد ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اور اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود تعریف چاہی ہے اور انسان کے لیے اس راستے کو بند کیا ہے کہ تعریف نہ چاہے۔ یقیناً اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا چلا جائے تو وہ تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، ساری زندگی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں جو ہمارے سامنے گاڑی چل رہی ہوتی ہے، ہم اس کی ریڈ لائٹ سے راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں سپیڈ بریکر آ گیا، کہاں اس نے بریک لگائی ہے، اور اگر ہم اس کے پیچھے رہیں تو ہم تو اس کے گھر چلے جائیں گے، لیکن ہم نے تو اسے کراس کرنا ہے۔ دوسری گاڑی جو آگے چل رہی ہے اس کی ریڈ لائٹ سے ہم راستہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص پہلی جماعت میں ہے، پھر وہ دوسری میں گیا، تیسری میں گیا، 8ویں میں گیا، 10ویں میں گیا، 12ویں میں گیا، تو اس کے اساتذہ تبدیل ہوتے گئے، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں گیا، یہاں تک کہ کالج میں گیا، اس کے اساتذہ بدلتے چلے گئے۔ کیا ایسا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص پی ایچ ڈی کر رہا ہو اور وہ پہلی جماعت کے استاد کا کہا مان رہا ہو؟ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بالکل اس تعلیم کو اس طرح سے دیکھیے کہ ہم ابتدا کر رہے ہیں اور طالب علم کو ہم سکھا رہے ہیں کہ آہستہ 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 قرآن مجید میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور وہ ہم سے آگے نکلتا چلا جائے اور یہ مشعلیں پھیلاتا چلا جائے۔ جتنے پودے انسان یہ پھیلانے میں لگائے گا اس کے اپنا سبق بھی تازہ ہوگا۔ یہاں ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت تمہارے پاس کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہے، یہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پہنچانا ہے، اور اس مشن میں انسان آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے چلا رہا ہوتا ہے، دین کو آگے پھیلا رہا ہوتا ہے، اپنا سبق تازہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے پاس آتا ہے نالج، وہ اسی طرح آگے پہنچاتا ہے، وہ اپنا سبق تازہ کر رہا ہوتا ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ اور اس کو ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص فیکٹری لگائے اور وہ اپنا ڈسٹریبیوٹر بنائے گا اور ڈسٹریبیوٹر اپنے سیل مین رکھے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ڈسٹریبیوٹر اپنے سیل مین رکھے گا، اور جتنا اچھا سیل مین ہوگا اتنی فیکٹری کا مال زیادہ بکنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل اسی مثال کو ذرا غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا اور صحابہ نے اس کو آگے پھیلایا، اور امت مسلمہ اس کی ڈسٹریبیوٹر بنی، امت مسلمہ اس کی سیل مین بنی۔ امت مسلمہ جیسی اس کے لیے ایک پوری مارکیٹ دی گئی، عیسائی دیے گئے، یہودی دیے گئے، بدھ مت دیے گئے، برمن دیے گئے، شودر دیے گئے۔ وہ مسلمان کی وہ مارکیٹ ہے، وہاں وہ اسلام پھیلائے۔ اور ہمارے ہاں تو عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنے مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید نے یہ جو الذین آتیناہم الکتاب آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، وہ جو اس کی پیش بندی قرآن نے کی ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ تو اور کہا یہودیوں نے عیسائیوں کو کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں، اور کہا عیسائیوں نے یہودیوں کو تمہاری کوئی بنیاد نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ اہل کتاب تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ ان کے پیچھے لگا کر وہ ایک دوسرے کو برا کہنے شروع ہو گئے، بالکل جیسے آج ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم فرقہ بندی اور مسلک پرستی میں چلے گئے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جس چیز کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھنا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے جس کا معاملہ، جس اختلافات کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم یہاں دنیا میں وقت ضائع کریں؟ ہم کیوں نہ قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کریں جو اللہ کی کتاب ہے، اور اسی سے امت بنے گی اور اسی سے اختلافات ختم ہوں گے۔ اور علامہ کا وہ جو شعر ہے کہ
कुरान मजीद को लेकर उठो और दुनिया पे छा जाओ। यकीनन यानी ख्वार हुए तारिक कुरान होकर, तो इस एतबार से हम देखते हैं। और मैंने जो ये तहरीक शुरू की है, इसमें मैं आपको इस बात की दावत देता हूँ कि ठीक है, रोज़ी अल्लाह के पास है, उसके लिए आपके पास 8 घंटे 10 घंटे हैं, लेकिन जो आपका फारिग वक़्त है आपसे वो अल्लाह मांगता है। और दुनिया आपसे आपकी मोहताज है कि आपको कुरान मजीद आता है तो आप कुरान मजीद स्कूलों में जाकर तालीम बच्चों को दें ताकि उनके घर का माहौल बदले। यकीनन ये जो माशरती ज़िंदगी है हमारी, इसमें उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलूना शैअन वला यहतदून। यहाँ से मैंने ये आयत पढ़ी है, उस रुकू को आप देखिए। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यबन वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। उसके आगे ये है कि जब तक हम अपनी बरादरी के रस्म व रवाज, आप हैरान होंगे, अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने दीन पेश किया है। ये जो नमाज जनाजा है ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है, और ये जो शादी ब्याह में हम रस्म व रवाज कर रहे होते हैं ये भी सारे यानी हमारी रस्म व रवाज में इसराफ़ है और तब्ज़ीर है, जिसकी वजह से हम दीन की तरफ नहीं आए और हमने अपने माल को फजूल उड़ाया है, और इसलिए हम मकरूज़ हुए और हम कर्ज़ लेने पर मजबूर है ताकि हमारी ज़िंदगियाँ आसान। हमने दुनिया में आसानियाँ पैदा चाहिए हैं, लेकिन दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखे 8-8 दिन एक एक खजूर चूसते और वो फाका कशी करते। ये रोज़ा उसी की अलामत है कि हमें फाका करना आ जाए और हम थोड़े पे गुजारा करें। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस तहरीक को आपकी ताउन से परवान न चढ़ाया गया और आपने मेरी इस बात पर लब्बैक न कहा, तो उस वक्त तक ये दीन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये उलमाए कराम की जो तकारीर हैं वो इंसान सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैंने अपनी किताब रहनुमाए तर्जुमतुल कुरान में एक बात लिखी है कि एक उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि अल्लाह ने 2 कान क्यों दिए हैं, तो उसने कहा एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। आज उम्मत का हाल यही है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने और समझने की तौफीक बख्शी है। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने और इस तहरीक में शमूलियत इख्तियार करने और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी तरफ राग़िब करें और वो बच्चे अपने शौक़ से इसमें आए। हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि कोई सारी बात ही आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा हो जाए, तो आप कमेंट्स में अपने सवाल लिखें, हम आपको उस सवालों के जवाब देंगे, इंशाल्लाह आपकी तसल्ली करेंगे। और अगर कोई हमारी बात में कोई कमी रह गई है तो आप हमारी इस्लाह भी करें। ये तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो दाई होता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अगर वो ये जज्बा नहीं रखता कि कोई उसको सही रास्ता बताए और वो ख़ुद इख्तियार ना करे तो फिर दाई नहीं बनता। जज़ाकल्लाह खैर। तो हम बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कोई हमें मशवरा देते हैं तो हम आपके उस मशवरे पर भी अमल करेंगे। मैंने अभी आपके सामने एक आयत सुनाई है, वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो इसमें फर्मा बरदार होना या कहा मानने वाला शख्स होना चाहिए, तब उसकी दावत आगे सबसे अच्छी दावत वही है जो कि बुलाए अल्लाह की तरफ। तो बहरहाल दावत देने के उसलूब भी कुरान ही ने बताए हैं। और बहरहाल ये बात मेरी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुरान मजीद की इस तालीम को आम करने के लिए मेरे साथ इस तहरीक में शाना बशाना मेरे साथ बाजू बने और हमारे इसमें तहरीक में साथ दें, और ताकि हम इस काम को मज़ीद अच्छे से अच्छा और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत करें। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।